الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سورة العلق یہ مکی سورت ہے جس میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی اس کا ذکر ہے. حضرت علماء فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جب 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد بڑی صاف اور شفاف زندگی گزار کر اپنی جوانی کو تمام طرح کے عیوب سے محفوظ رکھ کر جب آپ قابل اطمینان شخصیت بن کر لوگوں کے زبانوں پر صادق و امین لقب پا کر جب آپ 40 سال کی عمر مکمل کیے تو اس وقت میں آپ علیہ السلام فطری طور پر تنہائی کو پسند کرنے لگے. تو آپ تنہا جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، غار حرا میں تنہا رہا کرتے تھے، اس لیے کہ تنہائی آپ نے تلاش کی. تلاش کرتے کرتے آپ غار حرا تک پہنچ گئے. آپ اگر آج بھی غار حرا جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج غار حرا اتنی دور ہمیں نظر آتا ہے، شہر سے بالکل باہر. آپ اندازہ لگائیے اس زمانے میں جتنا حرم ہے اتنا ہی پورا مکہ تھا. جتنا اس وقت حرم ہے اتنا ہی پورا مکہ تھا، اور آپ تلاش کرتے کرتے اتنی دور پہنچے اور اتنے اوپر پہنچے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خلوت کی تلاشی تھی کہ وہ رہے اور ان کا رب رہے، دنیا و ما فیہا سے کوئی تعلق نہ رہے، کلیتاً کٹ جائے، کلیتاً جدا ہو جائے ان تمام چیزوں سے جو چیزیں آپ کو خلوت میں خلل ڈالتی ہیں. یہاں تک کہ آبادی کی آواز بھی نہ آئے، آبادی تو دور کی بات، اس کی آواز بھی نہ آئے، اس کا تصور بھی پیدا نہ ہو، ایسی جگہ پر آپ پہنچ گئے. علماء کہتے ہیں کہ علم کے لیے، آدمی کی فکر کو یکسو کرنے کے لیے خلوت ضروری ہے. کوئی بھی آپ اپنا ایک نظام بنانا چاہتے ہیں تو ایک تو ہے مشورہ اور ایک ہے خلوت. پہلے خلوت میں رہ کر سوچو، بعد میں جلوت میں بیٹھ کر اس کے بارے میں ترتیب بناؤ. اگر ہم سوچے ہی نہیں کسی بھی معاملے کو تو ہمارے ذہن میں کوئی بھی بات کھلے گی نہیں، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو. آپ خلوت میں جا کر تھوڑی دیر سوچئے. فرمایا خلوت میں اللہ کی طرف بندہ متوجہ رہتا ہے اور اللہ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جب دونوں کے درمیان سے توجہ ہو
تو تب ایسی باتیں اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتے ہیں جو باتیں اس کے جلوت میں سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی. اس لیے کسی بھی معاملے میں سوچنے کے لیے خلوت یہ دانشور لوگوں کی عادت ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جا کر اللہ کو مناتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے آپ جس غار میں بیٹھے ہوئے تھے بالکل سامنے ایک ایسا کھڑکی کی شکل میں ایک راستہ، ایک سوراخ، جہاں سے بالکل کعبہ نظر آتا تھا. اور آپ یہاں بیٹھ کر غار میں خلوت بھی ہیں اور کعبے کی طرف نظر بھی ہیں، اور آپ کی فکر اس بات کی تھی کہ یا اللہ اس کعبے کو بتوں سے کیسے میں آزاد کروں. بتوں کا تو یہ گڑھ بن چکا ہے، بتوں کا تو وہ مرکز بن چکا ہے، 360 بتیں وہاں پر بسے ہوئے ہیں اور لوگ ننگے طواف کر رہے ہیں، تیرے گھر کی بے حرمتی ہو رہی ہے. یہ بھی ایک درد تھا. اور تیسرا ایک درد یہ تھا کہ لوگ جاہل سے اجہل بن چکے ہیں، بدتر سے بدترین. اب ان کے اندر جہالت دور کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ چوتھی یہ چیز تھی کہ ہر طرح کی برائیاں ان میں پائی جانے لگی. جہالت تمام برائیوں کی دعوت دیتی ہے، ہر طرح کی برائیاں ان میں پائے جانے لگی. جب یہ تمام چیزیں دھیرے دھیرے مکے والوں کے اندر پائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچ اور فکر یہ تھا کہ ان تمام کو بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ جو فکر ہے، یہ فکر ہر نبی کی فطری فکر ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام بچے تھے، نبوت نہیں ملی، لیکن بتوں کی پوجا کرنے کو دیکھ کر وہ بڑے کفت ہوتے تھے، ان کو بڑا کفت ہوتا تھا، اور یہ دل میں سوچتے تھے کہ ان بتوں کو کیسے تباہ کریں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگ جب سب کے سب میلے میں گئے تو وہ اکیلے بت خانے میں گئے اور تمام بتوں کو ہتھوڑی لے کر توڑ دیا اور بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا. جب لوگ آئے اور آ کر پوچھے کہ من کسر الاسنام، کس نے بتوں کو توڑا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اطلاع ملی، یہی سب کو بتوں کی سے نفرت کراتا ہے. تو پکڑ کر لے گئے ابراہیم علیہ السلام کو، لے جا کر پوچھا آپ نے اس کو توڑا؟ تو انہوں نے فرمایا ہو سکتا ہے یہ بڑا توڑا ہوگا. فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو تم لوگوں کے خدا ہیں، تمہارے خدا سے آپ خود پوچھئے آپ لوگوں کو توڑا کون، آپ لوگوں کو پریشان کیا کون، آپ کی ٹانگیں کہاں چلی گئی، آپ کی ناک کہاں چلی گئی، آپ کا سر کس نے کاٹ دیا. بتیں بتائیں گی. یہ بھی احساس دلانا تھا کہ یہ بتیں بات نہیں کر سکتی تو تمہاری مدد کیسے کر سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سوچا وہ اس وقت سوچا جب آپ بچپن میں تھے، ابھی بڑے نہیں ہوئے. علماء فرماتے اسی طرح نبی کی فطرت ہوتی ہے امت کو شرک سے بچانے کی. چنانچہ اسی فکر کو مد نظر رکھ کر حضرت نبی علیہ السلام خلوت میں بیٹھے. جب خلوت میں بیٹھے وہ وقت آ گیا جو وقت پر ہدایت نازل ہونی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس خلوت میں ہی آپ علیہ السلام کو اس کا حل بتایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، معلق بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان لٹکے ہوئے. پھر وہ حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ علیہ السلام کو
سب سے پہلے ان کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشانی ہوئی اور آپ ہیبت میں آ گئے، تو آ کر کہنے لگے اقرا، پڑھو۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، استاد اور شاگرد کے درمیان انسیت کا ہونا ضروری ہے، استاد اور شاگرد کے درمیان انسیت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک استاد سے شاگرد لینے کا ارادہ نہیں کرتا اور شاگرد کو جب استاد دینے کا ارادہ نہیں کرتا، کوئی بھی چیز یہاں سے وہاں منتقل نہیں ہو سکتی۔ پہلے انسیت چاہیے۔ اب جناب جبرائیل علیہ السلام آئے تو پہلے ہی سے ہیبت ہے، وہ ہیبت کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ پریشانی کے ساتھ و ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بھی کہہ رہے ہیں اقرا، آپ پڑھیے۔ اب سوال پیدا ہوا، عربی میں کیسے پڑھوں؟ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں۔ یعنی ان پڑھ سے مراد کیا؟ حضور کا کوئی استاد نہیں، حضور کا کوئی جو پڑھا لکھا اسے کہتے ہیں جس کا استاد ہوتا ہے، جس کا استاد نہیں ہوتا وہ پڑھا لکھا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو حضور کا کوئی استاد نہیں تھا۔ تو آپ نے جب کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو فرماتے ہیں زمنی الجبریل، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پکڑ کر بھینچا، اتنا زور سے بھینچا کہ ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر چلی گئی اور آپ کی چیخیں نکلنے والی تھی، چھوڑ دیا۔ پھر کہا پڑھو، کہا بھئی اب بھی میں پڑھنے کا، میرے اندر پڑھنے کی استعداد نہیں ہے، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو پھر آپ نے فرمایا ضمنی الجبریل، جبریل نے پھر دوبارہ مجھے زور سے بھینچا، دوبارہ پھسلی یوں چلی گئی، قریب تھا کہ میں انتقال کر جاتا، میری روح پرواز ہو جاتی، اتنا زور سے۔ پھر تیسری مرتبہ کہا اب پڑھو، فرمایا بھئی اب بھی نہیں پڑھ سکتا، پھر تیسری مرتبہ بھینچا، چوتھی مرتبہ کہا اب پڑھو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھئی مجھے کیا تو پڑھو 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 کہتا ہے، اقرا۔ انہوں نے اقرا کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب تو بھی پڑھ، پہلے تو پڑھ۔ تو ان کے کہنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھنا شروع کیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ کتنی آیتیں؟ 5 آیتوں کو جب پڑھنا شروع کیا تو ایک ایک آیت حضرت جبریل پڑھ رہے ہیں، آپ علیہ السلام بھی پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ جو 5 آیتیں ہیں ذرا آپ اس پر غور کریں۔ اسلام کی بھی 5 بنیاد ہیں، ان آیتوں میں بھی 5 باتیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اقرا یہاں پر 2 مرتبہ کہا گیا، 2 مرتبہ، ایک ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، ایک ہے اقرا وربک الاکرم، 2 مرتبہ کہا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام دیا حضرت نبی علیہ السلام کو کہ دیکھیے آپ نہیں جانتے، آپ کے دل کے اندر طلب ضرور ہے، لیکن آپ کو جانکاری دینے والی ذات کس کی ہے؟ آپ کا کام کیا؟ پڑھنا شروع کرو، پڑھو، بسم اللہ بول کر پڑھو، پڑھتے رہو اللہ کا نام لے کر، اللہ کا رب ذوالجلال کا نام لے کر۔ وہ اللہ جو انسان کو ایک خون کے ڈلے سے پیدا فرما کر انسان کی شکل اللہ نے بنا دی،
وہ رب کیا تمہیں علم نہیں دے سکتا؟ ضرور اللہ علم دے گا، لیکن آپ کے اندر طلب چاہیے، تڑپ چاہیے، فکر چاہیے۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ تیرے رب جس نے پیدا کیا اس کا نام لے کر بسم اللہ کر، تیرا رب تجھے پڑھائے گا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ دھیرے 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 ہر کام کو منزل تک پہنچانے والی ذات۔ رب کے معنی ایک دم بڑا ہو جانا نہیں، دھیرے دھیرے، ذرا 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 ذرا۔ ایک دم کوئی بھی عالم نہیں ہو جاتا۔ عالم بننے کے لیے ذرا ذرا پڑھتے 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 وہ علامہ بنتے ہیں، سیکھتے 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 سکھانے والے بنتے ہیں، چلتے 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 دوڑنے والے بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مطابق دھیرے دھیرے ایک نظام اللہ نے بنایا۔ وہ نظام کیسا نظام؟ وہ نظام ایسا نظام جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پورے عالم کے اندر انقلاب لائیں گے۔ وہ تو نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم کیا دیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب اللہ کا نام لے کر پڑھو جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ اور یہ دوسری آیت میں یاد دلائی، خلق الانسان من علق۔ خالی پیدا نہیں کیا، پیدا کیسے کیا؟ یہ بے نام کو نام والا بنا دیا۔ کوئی بھی خون کا نام ہوتا ہے؟ یہ خون کا تو کوئی نام نہیں ہوتا۔ گوشت کے ٹکڑے کا کوئی نام؟ کوئی پوچھے کہ یہ گوشت کے ٹکڑے کا نام کیا؟ گوشت کا ٹکڑا، اس کا نام کیا؟ اس کا سب نام نہیں ہوتا۔ خون کے ڈلے کا نام کیا؟ اس کا نام نہیں ہوتا۔ بے نام کو اللہ نے نام والا بنا دیا۔ خلق الانسان من علق۔ تو پتہ چلا آج تمہارے پاس علم نہیں ہے، اللہ علم دے دے گا، اسے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ تیسری چیز کیا فرمایا؟ اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ۔ پڑھیے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں جو پڑھیے کہا گیا، پہلی پڑھیے زبانی پڑھیے، دوسرا جو پڑھنے کو کہا گیا اب قلم سے پڑھیے۔ پہلا جو پڑھایا جائے گا وہ کسے پڑھایا جائے گا؟ زبان سے، زبانی نصاب۔ جیسے اسکول میں بچوں کو رائم سکھاتے ہیں زبان سے، بچوں کو پڑھنا نہیں آتا لیکن پورے بچوں کو رائمس یاد ہے۔ تو پتہ چلا کہ پہلے زبانی پڑھنا چاہیے، بعد میں قلمی پڑھنا چاہیے۔ تو دوسرا جو کہا اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے آپ کو سدھارا۔ علم الانسان ما لم یعلم، جو کہا گیا الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ کیا مطلب؟ جس وقت بندہ قلم لکھنے کو بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ذہن میں بات ڈالتے ہیں کیا لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے، کیا لکھنا۔ وہ بندہ لکھتا چلا جائے گا۔ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے شرع صدر فرما دیا وہ ہر چیز لکھنا شروع کر دے گا۔ جب لکھے گا تو اس کا لکھا ہوا سب کے لیے علم بن جائے گا، اس کا لکھا ہوا سب کے لیے علم بن جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ علم الانسان ما لم یعلم، جو چیز یہ جانتا نہیں تھا وہ تمام چیزیں جاننے والا بن جائے گا۔ چیزیں جانتا نہیں تھا، اب وہ واقعات سنا رہا ہے، حدیث سنا رہا ہے، تفسیر سنا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، سب کی رہبری کر رہا ہے، سب کے پریشانیاں دور کر رہا ہے، سب کو صحیح راستہ بتا رہا ہے۔ یہ سب کام ہو رہا ہے کس کی برکت سے؟ قلم۔ جو قلم اس نے پڑھا، پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ وہ ماہر ہو گیا۔ دوسری بات علماء یہ لکھتے ہیں پہلا جو پڑھنا ہوگا استاد کے سامنے ہوگا، دو اقرا ہے نہیں۔ دوسرا جو پڑھنا ہے وہ انفرادی مطالعہ ہوگا۔ پہلے آپ استاد کے سامنے پڑھو، پڑھنے کے بعد کون سی کتاب کیسے کیسے پڑھنا، کون سی کتاب
کس کس طرح مطالعہ کرنا، وہ تمام چیزیں استاد تمہیں بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کرو بھئی، اب استاد کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دھیرے 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 ایک ایک کتاب پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، تمہارا علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ تو ہوئی بات تفسیر سے متعلق۔ پہلے جیسے میں نے بتایا کہ استاد کے ساتھ پڑھنا، بعد میں خود اپنی کتاب کا مطالعہ کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا